اور لوب کا مارا جگت نہ آیا راس، جب جب رام نے جنم لیا تب تب پایا بنواس۔ رام ہر ایک جگ میں آئے پر کون انہیں پہچانا، رام کی پوجا کی جگنے پر رام کا ارتھ نہ جانا۔ تکتے تکتے بوڑھے ہو گئے دھرتی اور آکاش، جب جب رام نے جنم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مفتی سعد النجیب صاحب ہیں جن کی تقریر سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہو رہی ہے اور لوگ ان کو خوب سن رہے ہیں۔ ہماری عوام کا ایک عجیب سا مزاج ہو گیا ہے کہ جو مقرر گا گا کر اور شاعرانہ انداز میں تقریر کرتا ہے تو لوگ ان کو خوب سنتے ہیں۔ وہ یہ تمیز نہیں کر پاتے کہ مقرر تقریر صحیح بھی کر رہا ہے یا نہیں۔ حالانکہ معتبر علماء کی تقریر سننی چاہیے جو تقریر صحیح کرتا ہے اور صحیح لوگوں کو بات بتاتا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں بات بتاتا ہے۔ دراصل یہ صاحب اپنی تقریر میں کچھ شعر پڑھ رہے ہیں جو شعر کفر پر مشتمل ہیں۔ اسی وجہ سے ان کے متعلق دارالعلوم کا فتویٰ آیا ہے، جس فتوے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ اپنا تجدید ایمان کریں اور تجدید نکاح کریں، یعنی دوبارہ ایمان قبول کریں اور دوبارہ اپنا نکاح پڑھوائیں۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ان صاحب کی تقریر کو بالکل بھی نہ سنیں، چونکہ ان کی تقریر میں کفریہ اشعار ہیں اور یہ کفریہ اشعار پڑھ رہے ہیں اور وہ بھی ایک بھجن کے انداز میں پڑھ رہے ہیں، تو آپ تمام حضرات ان کی تقریر کو بالکل بھی نہ سنیں۔ دارالعلوم کا فتویٰ ان سے متعلق آیا ہے، آپ اس کو سن لیجئے، میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ جو حضرات اردو پڑھنا نہیں جانتے ہیں وہ اس فتوے کو سن لیں۔ سوال کیا گیا ہے، ایک مفتی امام نے ایک جلسے میں قابل اعتراض بیان دیا ہے، یہاں بیان چھوٹ گیا ہے، اس کا ویڈیو میڈیا میں وائرل ہے۔ اس ویڈیو میں وہ رام اور کرشنا کو ولی بتا رہے ہیں اور رام کے بار بار جنم کی بات کر رہے ہیں اور بول رہے ہیں کہ رام کے بغیر آپ کا دکھ کون ہرے، یعنی کون مانے ہیں کون دور کرے۔ ان کے اس ویڈیو سے شرک کی بو آتی ہے۔ جب ان مفتی صاحب سے پوچھا گیا تو بولے کہ وہ امیر خسرو کی ایک نظم پڑھ رہے تھے اور وہ ہندوستان کی تاریخ کا حوالہ دے رہے تھے۔ کیا انہیں ایسی بات پڑھنی چاہیے جو اسلام کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہو، خواہ وہ کسی کی بھی ہو؟ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ ان کی امامت میں نماز ہو رہی ہے ابھی بھی۔ اگر یہ شرک کے دائرے میں آتا ہے تو فوراً ایک شرعی حکم فتویٰ جاری کریں تاکہ نماز جائز ہو۔ ان ویڈیو کا لنک آپ کے زیر ثانی ہے۔ جواب: سوال میں جن ویڈیوز کی لنکس ذکر کی گئی ہیں وہ سنی گئی۔ بلا شبہ مفتی سعد النجیب نے اپنے بیانات میں قابل اعتراض اشعار یا نظمیں پڑھی ہیں۔ ان میں سے بعض اشعار واضح طور پر تناسخ ارواح آواگون کے ہندوانہ عقیدے پر مبنی ہیں، جو بلا شبہ کفریہ اور غیر اسلامی عقیدہ ہے۔ جیسے ساحل لدھیانوی کا شعر جب جب رام نے جنم لیا تب تب پایا بنواس، اور بعض اشعار میں اسلام کے صحیح و برحق اور آسمانی مذہب ہونے کا انکار کیا گیا ہے، اور ہندو مت کی طرح اسے بھی انسانوں کا بنایا ہوا مذہب قرار دیا گیا ہے۔ جیسے ساحل لدھیانوی کا یہ شعر، مالک نے ہر انسان کو انسان بنایا، ہم نے اسے ہندو یا مسلمان بنایا۔ نیز موصوف نے ساحل لدھیانوی کا یہ شعر بھی پڑھا ہے، قرآن جس میں نہ ہو وہ مندر تیرا نہیں ہے، گیتا نہ ہو جس میں وہ دھرم تیرا نہیں۔ اور ایک یہ شعر بھی پڑھا ہے، اچھا ہے ابھی تک تیرا کچھ نام نہیں ہے، تجھ کو کسی مذہب سے کوئی کام نہیں ہے۔ واضح ہو کہ ساحل لدھیانوی کی کلیات میں ایک سے زائد نظمیں غیر اسلامی عقائد پر مبنی ہیں، جیسے تو ہندو بنے گا نہ مسلمان بنے گا، انسان کی اولاد ہے انسان بنے گا، اور کعبے میں رہو یا کاشی میں نسبت تو اسی کی ذات سے ہے، تم رام کہو کہ رحیم کہو مطلب تو اسی کی بات سے ہے، یہ مسجد ہے وہ بت خانہ، چاہے یہ مانو چاہے وہ مانو، مقصد تو ہے دل کو سمجھانا، چاہے یہ مانو چاہے وہ مانو۔
اسی طرح مفتی صاحب موصوف کے پڑھے ہوئے درج ذیل اشعار بھی سخت قابل اشکال ہیں۔ رام بن رام بنا دکھ کون ہرے یعنی دور کرے، برکھا بن ساگر کون بھرے، لچمی بن اور کون کرے، ماتا بن بھوجن کون دھرے۔ ان اشعار میں واضح طور پر ہندوؤں کے عقائد باطلہ اور مذہبی دیوتاؤں کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ سب اشعار مفتی صاحب نے ان اشعار کے مضامین کی تصدیق کے طور پر پڑھے ہیں، تردید وغیرہ کے لیے نہیں پڑھے ہیں، جیسا کہ ویڈیو سے ظاہر اور واضح ہے۔ نیز مفتی صاحب اس طرح کے اشعار بھجن کے طرز و لہجے میں پڑھتے ہیں جو ہندوؤں کی مذہبی مشابہت کی بنا پر بلا شبہ ناجائز ہے، اور رام اور کرشنا کو بلا دلیل شرعی قطعیت کے ساتھ یا قطعیت کے انداز میں ولی، اللہ پر ایمان رکھنے والا، اللہ کا دوست کہنا بھی درست نہیں، اور بزرگوں کے اقوال یا مکاشفات کی بنا پر محض احتمالی طور پر کہا جا سکتا ہے، اور وہ بھی صرف ضرورت پر اور عوام کے مجمع میں نہیں۔ لہٰذا مفتی صاحب موصوف کو چاہیے کہ پہلی فرصت میں اس طرح کی سب چیزوں سے سچی پکی توبہ کریں اور ایمان و نکاح کی بھی تجدید کریں، اور آئندہ تقریر و بیانات میں اس طرح کی چیزوں سے کلی پرہیز کریں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کے ایمان اور اعمال صالحہ کی حفاظت فرمائے۔ واللہ تعالی عالم۔ دارالفتاء، دارالعلوم دیوبند۔